السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کے سامنے کتاب ہے حیات صحابہ۔ اس ویڈیو میں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت سنیں گے اور پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور سبسکرائب کریں اور ثواب درہ حاصل کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت۔ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 23 ہجری میں جب حج بیت اللہ سے واپسی پر مکہ سے مدینہ کی جانب محو سفر تھے، راستے میں ایک جگہ اپنے اونٹ کو بٹھایا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے سنگریزوں کو ادھر ادھر ہٹاتے ہوئے آرام کے لیے کچھ جگہ بنائی اور پھر وہاں اپنی چادر بچھا کر اس پر لیٹ گئے۔ جب نگاہ آسمان کی جانب اٹھی تو فوراً ہی دونوں ہاتھ بھی آسمان کی جانب بلند ہو گئے۔ تب اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے یوں دعا کی، اللہم کبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک، یعنی اے اللہ، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، قوت بھی کمزور پڑ چکی ہے، رعایا بھی خوب پھیل چکی ہے، اس لیے اے اللہ اب تو مجھے بس اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں خطاب کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی، لیکن پھر فوراً ہی فرمانے لگے، انا لی شہادتا، یعنی میرے نصیب میں شہادت کہاں۔ اس جملے سے غالباً مقصد یہ ہوگا کہ مختلف محاذوں پر جو اسلامی افواج اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر مصروف جہاد ہیں، وہ تمام علاقے مدینہ سے بہت دور، سینکڑوں بلکہ ہزاروں میلوں کی مسافت پر ہیں۔ لہٰذا محاذ جنگ سے اس قدر دور یہاں مدینہ میں بیٹھے ہوئے شہادت کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اور پھر قدر توقف کے بعد خود ہی یوں فرمانے لگے، ان الذی ساقنی من مکۃ الی المدینہ قادر علی ان یسوق للشہادۃ الی المدینہ، یعنی وہ اللہ جس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے مکہ سے مدینہ پہنچا دیا، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اب میرے لیے شہادت کو بھی یہی مدینہ ہی پہنچا دے۔ اس واقعہ کے بعد محض چند روز ہی گزرے تھے کہ ماہ ذو الحجہ کے آخری دنوں میں ابو لؤلؤ فروز نامی مجوسی غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بڑا زہر آلود خنجر بھی تیار کیا۔ ایک روز نماز فجر سے پہلے ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مسجد کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا، اور جب نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر بن خطاب حسب معمول امامت کے لیے آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ ابھی تکبیر ہی کہی تھی کہ ابو لؤلؤ فروز نے آگے بڑھ کر خنجر سے کئی وار کیے۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اندھا دھند ہر ایک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ چونکہ مسجد میں سب ہی لوگ غیر مسلم تھے، اس لیے اسے پکڑنے میں دقت پیش آئی۔ اس کے ان حملوں کے نتیجے میں وہاں موجود نمازیوں میں سے 13 افراد شدید زخمی ہوئے، جن میں سے 6 افراد شہید ہو گئے، کچھ موقع پر ہی اور کچھ بعد میں۔ اس موقع پر قاتل نے جب فرار ہونے کی کوشش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس پر اپنا کمبل ڈال دیا، جس پر اسے نقل و حرکت میں دشواری پیش آنے لگی، اور تب اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے اسی خنجر سے ہی خودکشی کر لی، اور یوں وہ بدبخت اپنے اس بدترین جرم کے پیچھے کار فرما
اصل سازش کو ہمیشہ کے لیے سربستہ راز کی شکل میں چھپا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس اچانک حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو جانے کی وجہ سے گر گئے تھے، اب انہوں نے نماز مکمل کرنے غرض سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کیا، جس پر انہوں نے آگے بڑھ کر نماز فجر مکمل کی، جبکہ حضرت عمر کو فوری طور پر اٹھا کر گھر پہنچایا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب طبیعت قدرے سنبھلی تو اپنے سرانے موجود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا، بھتیجے وہ حملہ آور کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس پر انہوں نے جواب میں یوں کہا، وہ مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز تھا اور یہ کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ سن کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی ایسے شخص نے قتل نہیں کیا جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہو۔